اللہ رب العالمین نے عورتوں کو غیر محرموں سے بات کرنے کی اجازت دی ہے۔ اگر عورت کی آواز سطر ہوتی تو صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کبھی بھی ان کی آواز نہ سنتے، اور وہ کبھی بھی اپنی آواز کو صحابہ کے سامنے بلند نہ کرتی اور نہ سناتی انہیں۔ تو یہ عورت بولی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور آپ نے آواز سنی ہے اس کی۔ کیا مسلمان عورت سوشل میڈیا پر دعوت دین کا کام کر سکتی ہے جبکہ اس کی آواز سوشل میڈیا پر غیر محرم لوگ بھی، مرد بھی سنیں گے؟ تو کیا یہ اس کے لیے جائز ہے یا وہ گناہ گار ہوگی اگر اس کی آواز غیر محرم مرد سنتے ہیں؟ تو محترم ناظرین کرام، مسلمان عورت اسلامی شریعت کے اصولوں کے اندر رہ کر اس کی پابندی کر کے سوشل میڈیا پر اگر دعوت کا کام کرتی ہے تو اس کی گنجائش ہے، جائز ہے۔ اسلام میں مسلمان عورت کا بدن اس کا پردہ ہے، وہ غیر محرم سے سر سے لے کر پاؤں تک پورا بدن چھپائے گی، اپنے بدن کو ظاہر نہیں کرے گی۔ مگر مسلمان عورت کی آواز وہ سطر اور پردہ نہیں ہے، وہ اگر غیر محرم سنتا ہے تو اس سے اس عورت کو کسی قسم کا کوئی گناہ اور اس پر کوئی بوجھ نہیں ہوگا۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو مخاطب کر کے کہا تھا، یا نساء النبی لستن کا احد من النساء، اے نبی کی بیوی ہو، تم عورتوں میں سے عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ ولا تخضعن بالقول، جب تم کسی غیر محرم مرد سے بات کرو تو اپنی آواز میں نرمی اور لوچ وہ پیدا نہ ہونے دو، لوچدار انداز میں، نرم آواز میں، پرکشش انداز میں یہ بات نہیں کرنی غیر محرموں سے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے عورتوں کو غیر محرموں سے بات کرنے کی اجازت دی ہے، صرف نرم، پرکشش اور لوچدار آواز نکالنے سے منع کیا ہے۔ اگر عورت کی آواز پردہ ہوتی تو اللہ رب العالمین ان کو آواز نکالنے ہی نہ دیتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے پاس جلیل القدر صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین تشریف لاتے تھے، آتے تھے، ان سے مختلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خانہ داری کے مسائل پوچھتے تھے، اور ہماری مائیں پردے کے پیچھے سے وہ مسائل ان کو بیان کرتی تھی، بتاتی تھی۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے کہا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حجاب، جب تم کوئی مسئلہ، کوئی سوال، کوئی سامان ان عورتوں سے پوچھنا چاہو تو پردے کے پیچھے سے سوال کرو۔ اور وہ پردے کے پیچھے سے امہات المومنین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، آپ کی احادیث وہ بیان کیا کرتی تھی، اور صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین سنتے تھے سارے۔ اگر عورت کی آواز سطر ہوتی تو صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کبھی بھی ان کی آواز نہ سنتے، اور وہ کبھی بھی اپنی آواز کو صحابہ کے سامنے پردے کے پیچھے سے بلند نہ کرتی اور نہ سناتی انہیں۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بھی غیر محرم عورتیں بولتی تھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آواز سنتے تھے۔ بے شمار حدیث ہیں حدیث کے ذخیرے میں، بسا اوقات صحابہ بھی موجود ہوتے تھے اور آپ آواز سنتے تھے ان کی، اور آپ نے کبھی ان کو منع نہیں کیا کہ تمہاری آواز تو پردہ ہے۔ ام عطیہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عورتیں آتی تھی بیعت کرنے کے لیے، تو جو عورتیں بیعت کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی تھی، آپ سورہ ممتحنہ کی 12 نمبر آیت کے حساب سے ان سے بیعت لیتے تھے، اور بیعت آپ نے لی اور ساتھ کہا کہ تم نے یہ کام نہیں کرنے۔ اس میں سے ایک آپ نے منع کیا تھا، نوحہ نہیں کرنا، نوحہ نہیں کرو گی، اس پر بیعت لی عورتوں سے۔ ایک عورت کہنے لگی اللہ کے نبی، میری فلاں خاندان کے عورت نے مدد کی تھی، میں نوحہ کیا تھا، میں نے اس کے ساتھ وعدہ کیا ہوا ہے، میں نے اس کے کسی فوت ہونے والے پر اس کا بدلہ اتارنے کے لیے نوحہ کرنا ہے۔ تو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، آپ نے اس عورت کی بات کا رد نہیں کیا۔ تو یہ عورت بولی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور آپ نے آواز سنی ہے اس کی۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی، ام المومنین سے مروی حدیث ہے صحیح بخاری میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب عورتیں آتی تھیں آپ کے پاس بیعت کرنے کے لیے تو آپ سورہ ممتحنہ کی 10 نمبر آیت کی ساری باتوں کا ان سے اقرار کرواتے۔ فائدہ اقررنا، جب وہ آپ کے سامنے اقرار کر لیتی ہیں ان چیزوں کا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہتے کہ میں نے تم سے قد بایعتکن بالکلام، میں نے
کلام کے ساتھ تمہارے ساتھ بیعت کر لی ہے، اور کہتی ہے ما مست ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدا امرات قطو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی اللہ کے نبی کے ہاتھ نے کسی غیر محرم عورت کو نہیں چھوا۔ تو یہ حدیث بھی دلیل ہے اس بات کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیر محرم عورتوں کی آواز سنتے تھے، اور آواز ان کی سطر اور پردہ نہیں ہے۔ تو صرف ایک چیز کا لحاظ رکھنا چاہیے سوشل میڈیا پر دعوت کا کام کرنے والی خواتین کو، کہ ایسی پرکشش لوچدار نرم آواز نہیں نکالیں گی وہ، جس سے بیمار دل والوں کے دلوں کے اندر آگے بڑھنے کی خواہش پیدا ہو سکے کہ ہم آگے بڑھیں تو یہاں ہماری کوئی بات بن سکتی ہے۔ اس طرح کی آواز نہ نکالیں، لہجہ جو ہے نا وہ سخت ہو اور الفاظ اچھے ہوں، یہی طریقہ ہے۔ اس طریقے سے مکمل پردے میں رہ کر عورت سوشل میڈیا پر دعوت کا کام کرتی ہے تو اس کی اجازت ہے انشاءاللہ۔